قطع کلامی کی معذرت، رانا ثناءاللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رانا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ کل آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ویلکم کریں گے قومی اسمبلی میں اگر یہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور آج الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے 35 ارکان کو۔ نہیں تو یہ آئیں واپس، جن کے استعفے منظور نہیں ہوئے وہ واپس آئیں، ان کو ویلکم کہیں گے۔ اب جو لوگ بڑے لیڈر بھی بنتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس طرح کی منافقت بھی کرتے ہیں، تو ان کے متعلق اسپیکر صاحب نے اپنی رائے کا، اپنی صوابدید کا جو ہے وہ اظہار اور استعمال کیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنے یعنی بوتھ وے فرام دیئر ماؤتھ بات کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو تو جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے نا کہ بھئی آپ جو ہے وہ کسی سائٹ پہ لگیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یہ صبح بیان حلفی لے کے اسپیکر کے پاس چلے جائیں کہ جی ہم اپنے استعفے واپس لینا چاہتے ہیں، ہم استعفے نہیں دینا چاہتے تھے، اور یہ ہم ادھر ادھر جو گفتگو کرتے رہے ہیں اس کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جائے، تو ان کے استعفوں پہ بھی غور ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے آپ لوگ کی جانب سے یا اسپیکر کی جانب سے منفی پیغام جا سکتا ہے؟ نہیں، منفی پیغام کس کو جائے گا؟ یعنی پی ٹی آئی کو؟ پازیٹیو تو پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کی تو سیاست ہی منفی ہے، یعنی سوائے فتنے کے، فساد کے، اور ملک کو عدم استحکام سے دو چار کرنے کے، اور لوگوں کو گالی گلوچ سکھانے کے، اوئے توئے کا کلچر آگے بڑھانے کے علاوہ پی ٹی آئی کا کام کیا ہے؟ یہ تو ایک ایسا ٹولہ ہے جو ملک کی سیاست کو جو ہے وہ گندا کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، بلکہ کر چکا ہے۔ رانا صاحب، ہمارے ساتھ کاشف بھائی صاحب بھی موجود ہیں، اور کاشف بھائی صاحب مزید اس کو آپ سے کچھ سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ میں۔ رانا صاحب جو 3500 استعفے منظور کر، ظاہر ہے باقی لوگوں کے استعفے دیے ہیں، یہ بڑے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر منظور کرنے تھے تو سارے کر لیتے؟ صاحب پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ منظور کرنے ہمارے استعفے ہم اسمبلی میں نہیں آنا چاہتے، اب آپ نے صرف 35 استعفے چن کے منظور، کس بنیاد پہ کیوں ہو گئی ہے؟ اس بنیاد پہ کہ یہ لوگ جو ہے وہ پبلکلی دے آر آن ریکارڈ کہ جی ہم نے استعفے دیے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں کبھی کسی نے بات نہیں کی، ایک تو ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جنہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی مہربانی کریں ہمارے استعفے جو ہے وہ منظور نہ کریں، یہ تقریباً کوئی 70-80 کے قریب بنتے ہیں۔ تو ویسے اگر وہ بھی آنا چاہیں اور آ کے اسپیکر صاحب کو مل کے کہہ دیں، پریس کانفرنس کر دیں، میڈیا میں پبلک ہو جائیں، تو اسپیکر صاحب ان کے متعلق بھی جو ہے وہ فیصلہ فرما دیں گے۔ باقی یہ جو سارے لیڈر ٹائپ لوگ ہیں، یہ تو اب دن رات جو ہے وہ یہ بڑھ کے لگاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے استعفے دیے ہیں، ہم اب جائیں گے فلاں دن جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم فلاں دن جا کے اپنے استعفے منظور کروائیں گے، تو اس وقت سے جو ہے وہ اسپیکر آفس نے ایک پروسیس شروع کیا ہوا تھا، اس میں انہوں نے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیے ہیں کہ یہ 35 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے میڈیا میں یا ادروائز جن کی ایویڈنس موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے استعفے دیے ہیں۔ رانا صاحب، لیکن اس میں ایک چیز تو یہ بھی ہے نا کہ ابھی پہلے تو آپ کہتے تھے کہ اسمبلی میں واپس آئیں، اب جب کہ وہ کہتے ہیں ہم اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں، تو خدشہ کیا تھا کہ اگر آئیں کیا ہوگا سر؟ اس وجہ سے نہیں، سن لیں اسی طرح سے انہوں نے پنجاب اسمبلیوں کے ساتھ کیا۔ بھئی اگر آپ نے توڑنی ہے تو 26 تاریخ کو اعلان کیا، 27 کو توڑ دیں، 28 کو توڑ دیں، چلے آپ 29-30 کو توڑ دیں، پھر اعلان کر دیجیے اب ہم 17 دسمبر کو توڑیں گے، چلو بھائی 17 دسمبر کو توڑ دو، 17 کو نہیں توڑا، پھر کہا جی اب میں 23 کو توڑوں گا، تو پھر وہاں سے بھی ہمارے اوپر پریشر آیا کہ جی آپ اس کے اوپر کم از کم گورنر سے کہیں وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے، یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور پھر اس کے بعد اسمبلی توڑیں۔ تو وہ کیوں انہوں نے 1 مہینہ لگایا؟ صرف اس لیے کہ ملک عدم استحکام سے دوچار ہو۔ اب یہ اپنے استعفوں کو بھی جو ہے وہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ یہ استعمال کر رہے تھے، تو اس میں پھر جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے ان کا یہ اختیار تھا، ان کی یہ صوابدید تھی، اس کو انہوں نے ایکسرسائز کیا۔ آپ لوگوں سے مشورہ کیا اسپیکر صاحب نے رانا صاحب کس کا استعفیٰ منظور کرنا؟ نہیں، اسپیکر صاحب آئینی اور
رولز کے مطابق تو مبشر کی پابند نہیں ہے. یہی لگ رہا تھا کہ جس میں سارے متفق ہو کے وہی استعفے منظور کیے جائیں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نون لیگ سے مشاورت ہوئی ہوگی کہ کس کس کا استعفا منظور کرنا تھا. چلیں یہ تو اپنا عباسی صاحب آپ کا اندازہ ہے نا, اندازہ لگانے میں تو جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ روکا نہیں جا سکتا. تو لیکن میرا اندازہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ قانون اور آئین کا تقاضا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب اس بات کے پابند نہیں ہیں. تو اس لیے کہتا کہ چونکہ آپ ایک اتحاد کا حصہ ہے اور اتنا بڑا فیصلہ دائر اتحاد مل کے ہی کرے گا کہ کس کس کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہے, کون کون ہے جس دینا, یہ تو فیصلہ یہ کیا ہوگا کہ اس کو نہیں آنے دیں. یہ عباسی صاحب آپ کو پتہ یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں. اب اس میں میں سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے نا کہ میں اب آپ کو سمجھاؤں گا یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کاشف وائس صاحب کی لائن ڈراپ ہوئی ہے. رانا ثناء صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ڈی نوٹیفائی کیا ہے الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے ارکان کو, یہ صرف 35 تک ہی محدود رہے گا یا مزید ارکان کو بھی ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, اگر مزید کوئی جو ہے وہ اسی طرح کا رویہ اپنائیں گے جس طرح سے ان لوگوں نے اپنایا ہے تو ان کے بھی کر دیے جائیں گے. رانا صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے, وفاقی حکومت کی جانب سے ہمیشہ یہ بیانیہ سامنے آیا ہے کہ سیاسی بحران نہیں چاہتے, تو یہ جو ہو رہا ہے ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس بیانیے کی نفی ہو رہی ہے؟ نہیں, اس میں جو نہ ہے نا, یہ جو بحران پیدا کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کمی لانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ اس بحران جو یہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ یعنی جماعت اور یہ ٹولہ جس کا نصب العینی ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا اور فتنہ پھیلانا ہے, تو اس فتنے کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا اور ملک میں امن کی صورتحال یا سیاسی بحران کی صورتحال یا وہ کم ہوگی. ٹھیک ہے, رانا ثناء صاحب ہمارے ساتھ کاشف صاحب ہیں. جی کاشف, اوور ٹو یو. وہی کتنے الیکشن بن جائیں گے اس میں پھر یہ چارہ ہی نہ رہے. ہاں جی, طریقے کی اسٹریٹجی تو یہ تھی جی قومی اسمبلی. جی کاشف وائس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کاشف وائس صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں اور آپ سے اس کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. کیا یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ کل عمران خان صاحب کی جانب سے اشارہ کیا گیا کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں گے, آج ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے 35 ارکان کو, ساتھ میں آپ کا کامنٹ اس پہ بھی لینا چاہیں گے. کاشف وائسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف وائسی صاحب بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سے مزید 35 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. مراد سعید, عمر ایوب, اسد قیصر, پرویز خٹک, عمران خٹک, شہریار آفریدی کے نام اس میں شامل ہیں. ARY نیوز کے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں گے, اور یہ استعفے جو کہ بھجوائے گئے تھے اور یہ استعفے واپس لیے جانے تھے ان ارکان کی جانب سے, لیکن اس سے پہلے کہ یہ واپس لیے جاتے الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سے ان 35 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. اور آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کون کون سے ارکان ہیں جن کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے. اس میں مراد سعید, عمر ایوب, اسد قیصر, پرویز خٹک, عمران خٹک, شہریار آفریدی کا نام شامل ہے, جبکہ شاہ محمود قریشی بھی ڈی نوٹیفائی ہونے والوں میں شامل ہے. فواد چودھری, ثناء اللہ خان اور حماد اظہر, شفقت محمود, ملک امیر ڈوگر شامل ہیں. علی امین گنڈاپور, نور الحق قادری, راجہ خرم شہزاد, علی نواز اوان اور اسد عمر کے نام شامل ہیں. الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سے مزید 35 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے.